بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان دنیا میں رہتا ہے، اس کے سامنے قدم قدم پہ زندگی کے مسائل آتے ہیں۔ ان مسائل کی نوعیت کتنی ہی مختلف اور ان کی شکلیں کیسی ہی متنوع کیوں نہ ہوں، ان کا تعلق ان تین شقوں میں سے کسی ایک شق سے ضرور ہوگا، یعنی انسان اور خارجی کائنات سے متعلق مسائل، انسان اور انسان کے باہمی معاملات، انسان کی اندرونی دنیا کی کشمکش۔ ان مسائل کے حل کے لیے انسان کو عقل اور شعور اور فہم و فراست کی قوت دی گئی ہے۔ انسان کی پوری تاریخ عقل کی ان کوششوں کی داستان ہے جو اس نے ان مسائل کے حل دریافت کرنے کے سلسلے میں کی ہے۔ عقل کا طریق تجرباتی ہے، مسئلہ پیش نظر کے لیے ایک طریق تجرباتاً اختیار کرتی ہے، اس میں بے حد محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وقت لگتا ہے، جانیں ضائع ہوتی ہیں، بعض اوقات خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں، بستیوں کی بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں، قوموں کی قومیں ہلاک ہو جاتی ہیں، پھر کئی صدیوں کے بعد جا کر معلوم ہوتا ہے کہ وہ تجربہ کیسا رہا۔ اکثر اوقات وہ تجربہ غلط ثابت ہوتا ہے، اس کے لیے انسانی فکر کو ایک نیا تجربہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ کامیاب ثابت ہوتا ہے تو جس وقت اس کی ابتدا ہوئی تھی اس وقت سے لے کر اس کی آخری منزل تک پہنچتے پہنچتے دنیا آگے نکل چکی ہوتی ہے، اس کے لیے تقاضوں میں تبدیلیاں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں، اس لیے انسانی فکر کو اپنے تجربے پر مزید اضافے کرنے پڑتے ہیں۔ عقل انسانی اس طرح رفتہ رفتہ منزل بہ منزل سے زندگی کے مسائل کے حل میں آگے بڑھتی آ رہی ہے۔ خون کے دریا، آگ کی خندقیں پھاندتی، مصیبتوں کے پہاڑوں پر سے گزرتی، مشکلات کے سمندروں کو عبور کرتی، ٹھوکریں کھاتی، ہڈیاں توڑواتی، اپنے ہمت شکن اور حوصلہ افزا سفر کو طے کرتی چلی آ رہی ہے۔ ایک مکتبِ فکر کہتا ہے کہ چونکہ انسان کے پاس عقل کے علاوہ اور کوئی ذریعہ علم نہیں، اس کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں کہ انسان ان تمام دیگر سوز مشقتوں کو برداشت کرے اور ناکام تجربات کی صورت کو برداشت کرتا ہوا عقل کی رہنمائی میں زندگی کا سفر کرتا رہے۔ لیکن ایک دوسرا گروہ بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ زندگی کے مسائل کے لیے انسان کو تنہا عقل کے تجرباتی طریق کے سپرد نہیں کیا گیا، بلکہ ایک اور ذریعہ علم بھی ہے جس کی روح سے یہ صحیح اور غلط راستے میں فوراً امتیاز کر سکتا ہے۔ اس طرح ناکام تجربات کی مصیبتوں سے بچ کر امن و عافیت سے منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ اس طرح نہ صرف یہ انسان اس قدر جان مشقتوں سے بچ جاتا ہے، بلکہ جو راستہ عقل کے ناکام تجربات کی روح سے صدیوں میں طے ہوتا تھا وہ چند لمحوں میں طے ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ذریعہ علم ہر انسان کے اندر اس طرح دریت کر کے نہیں رکھ دیا گیا۔ جس طرح حیوانات میں جبلت ہے، اس کا علم خاص افراد انسانیہ کی وسطاعت سے نوع انسانی کو دیا گیا ہے، اس کا نام وحی ہے۔ اگر انسانی عقل ناکام تجرباتی طریقہ کار کی بجائے وحی کی روشنی میں شاہراہ زندگی پر گامزن ہو تو جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے انسان بے حد مشقتوں سے بچ جاتا ہے اور اس کی تمام توانائیاں جو اس کی ناکام تجربات کی نظر ہو جاتی تھی زندگی کے تعمیری نتائج مرتب کرنے میں صرف ہوتی ہیں۔ اس طرح انسانیت برق رفتار سے اپنی منزل مقصود تک بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وہی عقل انسانی کو مردود قرار نہیں دیتی، نہ ہی اس کی تحقیر و تذلیل کرتی ہے، وہ عقل کا بڑا احترام کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے صرف یہ ہے کہ انسان جس طرح انسانی آنکھ کے لیے سورج کی روشنی کی ضرورت ہے اس طرح عقل کے لیے وحی کی روشنی کی ضرورت ہے۔ تنہا عقل کی روح سے زندگی کے معاملات کا حل تلاش کرنے اور اس کے تلاش میں عقل کو وحی کی روشنی میں چلانے کا فرق ایسا ہی ہے جیسا ایک اندھے اور آنکھوں والے کے نئے نئے راستوں پر سفر کرنے کا فرق۔ یہ ہے اس دوسرے گروہ کا دعویٰ۔ ان دونوں گروہوں کے نقاط نظر کو معلوم کر لینے کے بعد اب آگے بڑھیے۔ جس مقام پر ہم آج کھڑے ہیں اگر وہاں تک پہنچ کر عقل انسانی ہزار ناکام تجربات کے بعد ہی صحیح انسانی زندگی کے تمام مسائل کا حقیقی حل دریافت کر چکی ہے تو پھر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان کو عقل کی راہ اختیار کرنی چاہیے یا وحی کی۔
وحی کا منشا بھی تو زندگی کے مسائل حل کرنا ہے۔ وہ مسائل اگر وحی کی مدد کے بغیر حل ہو چکے ہیں تو معاملہ ختم ہو، اب عقل اور وحی کی بحث ہی بیکار ہے۔ لیکن اگر انسانی عقل ابھی تک زندگی کے مسائل کا حقیقی حل دریافت نہیں کر سکی اور ہنوز اپنے تجربات کے بور میں ہی سرگردہ ہے تو پھر یہ سوال واقعی قابل غور ہے۔ انسان اس طریق کار کو جاری رکھے یا وحی کے دعوے کو بھی آزما دیکھے۔ لہذا سب سے پہلے غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ کیا آج عقل کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ تمام انسانی مسائل کا اطمینان بخش حل دریافت کر چکی ہے؟ اگر عقل کا اعتراف یہ ہوا کہ وہ ابھی تک ان مسائل کا حل دریافت نہیں کر پائی تو پھر دوسرا سوال پیدا یہ ہوگا کہ وحی کے اس دعوے کا ثبوت کیا ہے؟ اس کی رہنماتی ان مسائل کا حقیقی حل پیش کر دے گی۔ وحی کی طرف دعوت دینے والوں کے لیے ان دونوں سوالوں کا اطمینان بخش جواب دینا ضروری ہے، یعنی ان سوالوں کا جواب کہ کیا عقل انسانی تمام مسائل حیات کا حل دریافت کر چکی ہے یا نہیں، اور وحی کے اس دعوے کا ثبوت کیا ہے کہ اس کے پاس تمام مسائل زندگی کا حل موجود ہے۔ اس کے بغیر وہ دنیا سے اعلیٰ وجہ بصیرت وحی کی صداقت کو نہیں منوا سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے انسانی زندگی کے اہم اور بنیادی مسائل کو متعین کیا جائے اور اس کے بعد یہ دیکھا جائے کہ انسانی فکر نے ان مسائل کے حل کے لیے اس وقت تک کیا کیا کوششیں کی ہیں۔ پھر یہ دیکھا جائے کہ ان علوم و فنون کے جو عامہ فکر آج موجود ہیں ان کا کیا دعویٰ ہے۔ کیا ان کا یہ دعویٰ ان حقیقی مسائل کا اطمینان بخش حل دریافت کر چکا ہے یا وہ ان ناکام تجربات کے ہاتھوں خود نالا ہے اور ان کے حقیقی حل کو تلاش کرنے میں سرگرداں اور حیران ہے؟ اس سے ہمیں پہلے سوالوں کا جواب مل جائے گا، باقی رہا دوسرا سوال۔ اس کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ فکر انسانی نے جو تجربے اختیار کیے وہ آخر کار ناکام ثابت ہوئے۔ ان کے متعلق وحی نے کیا کیا کہہ رکھا تھا، اگر ان کی بابت وحی نے پہلے ہی کہہ رکھا ہوا کہ ان تجربوں کا نتیجہ تعمیر ہی نہیں تخریبی نکلے گا، تو اس سے ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ وحی کی روشنی فی الواقع عقل کو ان مصیبتوں سے بچا سکتی ہے جو اسے ناکام تجربات کے ہاتھوں اٹھانی پڑتی ہیں۔